حارث اس رات ایک ایسی مسافر بس میں سوار ہوا تھا جس کی بظاہر کوئی منزل نہیں تھی۔ کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر اس کی آنکھوں میں دھندلا رہے تھے۔ اس نے اپنا شہر، اپنا سکون اور اپنی روح اسی کیفے کی میز پر چھوڑ دی تھی۔ بس کی تھرتھراہٹ کے ساتھ 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 کی دی ہوئی زہریلی دھمکی اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی کہ اگر تم نہ مانے تو میں ماہرخ کو مار دوں گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں تو ماہرخ کا وہ روتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا جو اسے آخری بار ملا تھا۔ اس کی سسکیاں حارث کے سینے میں کسی زنگ آلود خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ معاف کر دینا ماہرخ، میں تمہاری زندگی کی خاطر تمہارا دل توڑ کر آیا ہوں۔ اس نے ایک جاگزل سرگوشی کی اور اس کی آنکھ سے ایک گرم آنسو نکل کر اس کے کانپتے ہاتھ پر گرا۔ اسے لگا جیسے وہ ہاتھ نہیں، اس کا نصیب جل گیا ہو۔ دوسری طرف ماہرخ اپنے وسیع و عریض کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ ستارہ صفت چمک کہیں کھو گئی تھی جو کبھی حارث کے نام سے جاگ اٹھتی تھی۔ اسے بار بار حارث کے وہ پتھر کی طرح سخت الفاظ یاد آ رہے تھے۔ میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا، وہ سب صرف وقت گزاری تھی۔ جھوٹا، تم جھوٹے ہو حارث۔ وہ دیوار سے سر ٹکا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے سمندر جتنی گہرائی اور خلوص دیکھا تھا، وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے لگا جیسے اس کے جینے کا جواز ہی چھین لیا گیا ہو۔ وہ روز کیفے جاتی، بس گھنٹوں کھڑکی کے پاس کھڑی اس ویران راستے کو دیکھتی رہتی جہاں وہ پہلی بار حارث سے ملی تھی، جہاں اس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اب وہاں صرف دھول تھی اور خاموشی۔ ماہرخ کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ وہ روزانہ دودھ کا گلاس یا کھانا لے کر اس کے کمرے میں آتی، اس کے بکھرے بال سنوارتی اور اسے سینے سے لگا کر رو دیتی۔ میری بچی، خود کو اس طرح ہلکان نہ کر، دیکھ تیری ماں صدقے جائے، کچھ کھا لے، وہ لجاجت سے کہتی، مگر ماہرخ کی خاموشی انہیں مار دیتی۔ ان کٹھن لمحات میں ماہرخ کی اکلوتی اور سب سے قریبی دوست ثنا اس کے ساتھ سایہ بن کر کھڑی تھی۔ ثنا ماہرخ کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ وہ ماہرخ کے سر پر ہاتھ رکھتی، اسے زبردستی کھانا کھلاتی اور اسے زندگی کی طرف واپس آنے کا کہتی۔ ماہرخ کی ماں نے ایک دن اکیلے میں ثنا کا ہاتھ تھاما۔ ثنا بیٹی، تو اس کی بہنوں جیسی ہے، دیکھ اسے کیا ہو گیا ہے، تو اسے سمجھا، اسے زندگی کی طرف واپس لا۔ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ ماہرخ، خود کو سنبھالو، تم ایسے مٹ جاؤ گی۔ خالہ جان کتنی پریشان ہیں، تھوڑا ان کا تو سوچو۔ ثنا نے ایک دن اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بڑی درمندی سے کہا۔ ثنا، وہ کہتا ہے اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ ماہرخ نے تڑپ کر ثنا کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن پھر وہ مجھے بچانے کے لیے سعد کے سامنے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ وہ اتنی آسانی سے کیسے بدل سکتا ہے؟ کوئی تو بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا کر گیا ہے۔ ثنا خاموش ہو گئی۔ اسے بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، مگر وہ ماہرخ کو تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ماہرخ کی اذیت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی اور سوچتی کہ کاش وہ حارث کو ڈھونڈ سکتی اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتی کہ اس نے یہ ظلم کیوں کیا۔ دوسرے شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک چھوٹے سے حبس زدہ کمرے میں حارث کی زندگی اب ایک کٹھن امتحان بن چکی تھی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، بھاری بھرکم بوجھ اٹھاتا تاکہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے اور اپنی پڑھائی کے لیے چند سکے جمع کر سکے۔ اس کے نازک ہاتھوں میں مشقت کی وجہ سے چھالے پڑ چکے تھے، مگر
اسے ان چھالوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے دل کا زخم بہت بڑا تھا۔ شام تک اس کا جسم چور چور ہو جاتا مگر اس کا ذہن کبھی نہیں تھکتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا گہری نیند کی آغوش میں ہوتی، حارث ایک مدھم سے بلب کی زرد روشنی میں اپنی پرانی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہ CSS کی تیاری کرنے لگتا۔ اسے معلوم تھا کہ سعد جیسے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف آنسو کافی نہیں، اسے اقتدار کی طاقت چاہیے تھی۔ اسے وہ مقام حاصل کرنا تھا جہاں کوئی دوبارہ اس سے اس کی محبت چھیننے کی جرأت نہ کر سکے۔ پڑھتے پڑھتے جب کبھی ماہ رخ کی یاد اسے بے چین کرتی، وہ اپنی ڈائری نکالتا اور اس میں وہ سب لکھتا جو وہ اس سے کہہ نہیں سکا تھا۔ ماہ رخ، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، میری ہر سانس تمہارے نام کی مالا جپتی ہے۔ آج پھر تمہاری بہت یاد آئی ماہ رخ۔ آج دن میں کام کرتے ہوئے تمہاری پسندیدہ بارش ہوئی مگر میں نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں ہر روز مرتا ہوں۔ اور رونے لگا۔ اکثر یوں ہی روتے ہوئے سو جاتا۔ ایک رات حارث تھکن سے چور اسی طرح روتے ہوئے سو گیا تھا، اس طرح جیسے وہ بستر پر نیم بے ہوش کی حالت میں پڑا تھا، اور باہر ہواؤں کا شور۔ نیند اور جاگنے کے درمیان کے اس دھندلے لمحے میں اسے لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی دبے پاؤں اس کے سرہانے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے وہی مانوس خوشبو آئی، وہی ریشمی لمس محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ ماہ رخ، تم آ گئی ماہ رخ، مجھے معلوم تھا تم مجھے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ حارث کے لبوں سے بے اختیار ایک سرگوشی نکلی۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو حقیقت کا زہر اس کے وجود میں اتر گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، وہ صرف اس کے دل کا وہم تھا، اس کی یادوں کا ایک سیراب۔ حارث وہیں بستر پر اوندھے منہ گر گیا۔ اس نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ اس کی دھاڑیں دیواروں سے باہر نہ جائیں۔ اس کا پورا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ کبھی کبھی جب مزدوری نہ ملتی تو اسے فاقے کرنا پڑتے۔ وہ ایک وقت کی روٹی تو چھوڑ دیتا مگر اسے کوئی کتاب خریدنی ہوتی تو ضرور خریدتا۔ کبھی کبھی اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی مگر پھر اسے سعد کا وہ حقارت آمیز چہرہ یاد آتا اور وہ دوبارہ دگنی محنت سے پڑھنے لگتا۔ اس کی آنکھیں کتابوں کے لفظوں میں ماہ رخ کا چہرہ ڈھونڈتی تھیں۔ جدائی کے یہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ تنہائی کی اس آگ میں جل کر اب کندن بن رہا تھا۔ جدائی کے یہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ ماہ رخ ایک محل میں قید ہو کر تڑپ رہی تھی اور حارث ایک گمنام بستی میں خود کو تراش رہا تھا۔ دونوں کے درمیان میلوں کی دوری تھی مگر ان کی روحیں اب بھی ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کر سکتی تھیں۔